अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज़्ज़ल अला अब्दिहिल किताब तंज़ीला व अमर बिक़ौलिहि तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना रत्तलू किताबल्लाह व क़ामू बिमा फ़ीहि मिनल अहकाम। अम्मा बाद, लजनतुल क़ुर्रा के 37वें सालाना मुसाबक़ा की इस चौथी मुबारक महफ़िल में तशरीफ़ लाए हुए हज़रात उलमाए शरअ मतीन, क़ुर्राए किताब मुबीन, मेहमानान रसूल अमीन और दीगर सामिईन बातमकीन, हम दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बाबरकत इजलास में आपकी शिरकत को कबूल फरमाएँ और अल्लाह की मुक़द्दस किताब सुनने को हमारे दिल में नूर ईमान में इजाफ़े का ज़रिया और नजात उखरवी का वसीला बनाएँ। मोहतरम हज़रात, बिला ताख़ीर चौथी मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए दर्जे अरबी चहारुम के एक तालिब इल्म फ़ैयाज़ भागलपुरी सल्लमहू को दावत देता हूँ कि वो आएँ और बरिवायत इब्न ज़कवान तीनों कैफियत क़िराअत में क़ुरआन अज़ीम की तिलावत फरमाएँ। फ़र्अ सानी मुसाहिम नंबर 6, फ़ैयाज़ भागलपुरी। أنا أقرأ برواية ابن ذكوان عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الأخفش رحمهم الله تعالى من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. سبحان الله ما شاء الله بهذا الشيء ما شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما شاء الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله
كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما سبحان الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم عبد العزيز جعفر بن محمد الفارسي وقرأ على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش وقرأ على الأخفش وقرأ على ابن ذكوان وقرأ على أيوب بن تميم التميمي وقرأ على يحيى بن الحارث الذماري وقرأ على عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى. ماشاء اللہ. مکرم سامعین، یہ تھے ہمارے عزیز فیاض بھاگلپوری سلمہ ہوں. مبدأ فیاض کی طرف سے ہمارے فیاض کو خوشگلوئی سے خاصا حصہ نصیب ہوا ہے اور وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ان کی قرات کو سن کر اندازہ لگا لیا ہے. باری تعالیٰ انہیں مزید اس کی قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تیسری مجلس میں محفل قرات پر اعتراض کہ خوش آوازی، اتار چڑھاؤ، کمی زیادتی گانے کی صورت ہے اور شریعت میں گانا حرام ہے. حرام سے قرآن مجید کو مخلوط کرنا اس کی توہین ہے. اس لیے یہ مجلسیں کار ثواب نہیں بلکہ گناہ عظیم بن رہی ہیں. ان میں شرکت کسی طرح جواز کی گنجائش نہیں رکھتی. اس اعتراض کے جواب کی دو قسطیں بحوالے کتب احادیث تیسری مجلس میں پیش کی جا چکی ہیں. جواب کی باقی تقریر سماعت فرمائیں. مفتی جمیل احمد صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ قرآن عربیہ اور بلسان عربی مبین کے خدائی ارشادات اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے تو پڑھا جائے گا مگر عرب کے قاعدہ و قانون سے باہر نہ ہو. لہذا اگر ان قواعد و قوانین سے باہر کیا جائے گا تو اس میں گانا پیدا ہو جائے گا. مثلا یہ نہ ہو کہ حرفوں کو قاعدہ سے زیادہ کھینچ دیا جائے یا حرکتوں کو لمبا کر کے پیش کو واو، زیر کو زبر کو الف، زیر کو یا کی صورت دی جائے. جہاں ادغام نہ ہو وہاں ادغام کر دیا جائے اور جہاں ہو وہاں نہ کیا جائے. انہیں قاعدوں سے نکال ان سے آگے بڑھا کر پڑھنے کو گانا کہا جاتا ہے. غلطی یہاں ہی لگ جاتی ہے کہ جو لوگ خود قاعدوں سے واقف نہیں وہ تجوید اور گانے میں فرق نہیں کر پاتے اور وہ گانا آواز کو بنانے سنوارنے کا نام قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. محترم حضرات، اب میں اس مبارک محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے درجہ عربی چہارم کی ایک طالب علم اویس ادھناوی سلمہ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بروایت حفص قرآن عربی کی تلاوت فرمائیں. فرع ثالث مساہم نمبر 8 اویس ادھناوی. ابھی جو ہمارے مساہم پڑھ کر گئے فیاض سلمہ ان کے لیے قاری تنویر صاحب کی جانب سے 400، متعدد احباب کی طرف سے
متفرق رقوم، مجموعی رقوم 940، اس کے علاوہ 4 عطر کی قیمتی شیشیاں ہیں اور ایک قیمتی قلم حمزہ و ناصر کی طرف سے ہیں۔ فجزاہم اللہ عنا احسن الجزا، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ جامعہ ہاذا کے ہونہار فاضل جناب مولانا قاری عبداللہ فیصل مالیگاوی کی جانب سے جملہ مساہمین کے لیے 3000 روپے ہیں۔ جناب حکیم یوسف راوت صاحب زیدہ مجدہم کی جانب سے جملہ مساہمین کے لیے 5000 روپے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قاری محمد ریونینی مقیم حال یونین کی جانب سے تمام مساہمین کے لیے 5000 روپے، 5000 روپے کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کے مطلب میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جامعہ ہاذا کے شعبہ حفظ کے استاذ جناب مولانا قاری شبیر صاحب نے ایک پرچی بھیجی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کے لیے بہترین مذکرہ مسبحہ ہر مساہم کے لیے ہدیہ ہے، نیز حضرت والا دامت برکاتہم اور میرا نام لکھا ہے، اور قاری سعید سلمہ کی خدمت میں بھی ایک ایک تسبیح پیش ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، اور قاری صاحب کو بھی خوب تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دعا فرمائے حضرت کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے میرے حق میں۔ لاؤ بھائی وہ تسبیح کہاں ہے، لاؤ۔ قاری شبیر صاحب خود جا کر عنایت فرمائیں۔ جی شروع کیجئے۔ أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح
وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. बहुत अच्छा माशाअल्लाह. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم
وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع
ومنافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن الهاشمي وقرأ على الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. ما شاء اللہ. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حسن آواز دے تو اس کا بہترین مصرف قرآن کریم کی تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. سامعین کرام، بہت سے طلباء اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر عمدہ اور پرکشش انداز میں تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن لائق صد تحسین وصف و عمل جو ہر مشاق طالب علم میں ہونا ناگزیر ہے وہ ہے مشق پر استمرار، کہ سال بھر اس کا تسلسل نہ ٹوٹے. بحمد اللہ یہ خوبی امسال ہمارے عزیز اویس میں ہمیں نظر آئی. اللہ سبحانہ و تعالی مشق پر انہیں مزید فنائیت نصیب فرمائے. سامعین کرام، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش آوازی کی دو صورتیں ہیں. ایک حروف و حرکات و صفات کے قاعدوں کے اندر رہ کر خوش آوازی کرنا، یہ قرآن مجید میں ثواب ہے. دوسرا یہ کہ قاعدوں سے باہر کر کے کھینچ کھینچ کر حرفوں اور حرکتوں کو کئی گنا کر کے سر پیدا کرنا، یہ گانا ہے، یعنی گناہ ہے. قرآن مجید میں ایسا کرنا بھی اور اشعار وغیرہ میں بھی، کیونکہ گانے کے سر بغیر کھینچے پیدا نہیں ہوتے، وہ قاعدوں سے زائد کھینچنا ہی ہے. اور تجوید کے جو قاعدے ہیں وہ سب عربی زبان کے قاعدے ہیں، بلکہ اس میں تو ہر حرف میں سند صحیح سے وہ طریقہ لیا گیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حاصل ہوا ہے، یعنی جس طریقہ پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اس لیے ماہرین تجوید کے پڑھنے کو گانا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کہنے میں خطرہ بھی ہے کہ یہ الزام اوپر تک جا سکتا ہے. ہاں، جو لوگ قواعد عربیت و تجوید سے نکل کر حرفوں اور حرکتوں کو کھینچنے کی عجمی صورت پیدا کر کے خوش آوازی کریں گے تو وہ ضرور گانا شمار کیا جائے گا. اس کو توہین اور گناہ کہنا درست ہوگا، مگر جائز اور ناجائز کی سرحدوں سے غفلت برت کر ایک پر دوسرے کا نام لگا دینا صحیح نہیں ہو سکتا. مکرمی سامعین، اب میں اس مجلس کے تیسرے مساہم عزیزم سلمان کانکریوی سلمہ کو دعوت قرات پیش کرتا ہوں. وہ آئیں اور اپنی خداداد نعمت کا حسن صوت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے بہترین مظاہرہ کریں. فرع ثالث، مساہم نمبر 10، سلمان کانکریوی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ابھی آپ نے سنا کہ قرآن کریم کی ہر ادا سند صحیح سے منقول ہے. اسی وجہ سے
علماء لکھتے ہیں المنقول عنہ الینا نقلا متواترا. اب یہ جو منقول ہے وہ کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کس طرح پہنچی ہے؟ یہ ائمہ جن کی ہم قراتوں کو پڑھتے ہیں ان کی سندیں نبی کریم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور ان ائمہ سے جو پڑھنے والا قاری پڑھے گا ان کو اپنی سند وہاں تک متصل کرنی ہوگی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے سند کی ضرورت ہے. سند کے بغیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کا مصداق بنے گا. جی آگے بڑھیے. ابھی جو ہمارے مساہم پڑھ کر گئے عزیز اویس ادناوی، ان کے لیے قاری تنویر صاحب بمبوی کی جانب سے 300 روپے، زبیر حالولوی کی جانب سے 100 روپے، اس طرح متفرق حضرات کی طرف سے بھی کچھ رقم موصول ہوئی ہے. مجموعی رقم کل 1500 روپے ہوتی ہے. اس کے علاوہ متعدد عطر ہیں اور ایک قیمتی قلم بھی ہے، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی جن حضرات نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. یہ کیا؟ زکریا بھوپالی کی جانب سے فیاض بھاگلپوری کو 200 روپے کا انعام ہے. آئیے فیاض. صابر صورتی کی طرف سے صدیق کولہاپوری، یوسف ویسماوی، ندیم صورتی، قلم کے 3 پیکٹ ہیں، آ کر اپنا انعام حاصل کریں. آ جائیں مول ندیم، صدیق، یوسف ویسما. لے جائیے بھائی مول سراج، مول ندیم کو دے دینا. جی شروع کیجئے. أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما شاء الله.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم
وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ما شاء الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما شاء الله. والله المستعان على ما تصفون. बस कीजिए, आपका वक्त खत्म हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। والله المستعان على ما تصفون. ये बेराहवी बहुत गलत है। صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من
أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. ماشاء اللہ. سامعین اعظام، یہ تھے ہمارے عزیز مصاحب سلمان سلمہ ہوں. لجنہ سے وابستگی کے بعد ہر سال اپنی فکروں اور کاوشوں کے سبب کامیاب ہوتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح سے خوب نوازیں. کوششوں میں تو غلطی نہیں کرتے ہیں، لیکن مسابقات کی مجالس میں ضابطے کی خلاف ورزی کر کے بعض طلبہ غلطی کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بار بار اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، شروع میں بھی اعلان کیا گیا ہے. تیسری گھنٹی بجنے کے بعد اپنی قرات کو منقطع کر لینا چاہیے. محترم حضرات، قراءات کی محفلوں پر چوتھا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مجلس ریا اور غنا دو گناہوں پر مشتمل ہے. اس کی شرکت کی دعوت گناہ کی شرکت کی دعوت ہے. مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ مجلس قراءت میں شرکت کی دعوت کار ثواب ہے. اوپر نمبر 2 کے جواب میں عرض کر دیا ہے کہ ریا کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت یہاں 4 قسموں کی ہو سکتی ہے، جن میں سے صرف ایک ریا ہے. وہ بھی اگر مخلوط ہو تو محض ریا نہیں، اس لیے ریا کا دعویٰ کرنا بے دلیل ہے. اور پھر اگر ریا ہو بھی تو اس کا اثر پڑھنے والے پر ہوتا ہے، سننے والے کا کام سننا ہے، اس میں ریا نہیں ہو سکتی. یہاں دعوت سننے کی دی جاتی ہے جس میں ریا ناممکن ہے، اور جن کو پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے ان کو دوسری نیتوں ہی سے دعوت ہو سکتی ہے. ریا والی نیت سے تو دعوت دینا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ نیت دوسروں کی ہو ہی نہیں سکتی، صرف پڑھنے والے کی ہو سکتی ہے. رہی دوسری بات گانا و غنا، تو اعتراض نمبر 3 کے جواب میں عرض ہو چکا ہے کہ اس کو گانا کہنا ہی خطرناک بات ہے. یہ تو پسندیدہ اور تعمیل حکم ہے، اس لیے اس کی شرکت کی دعوت خود پسندیدہ ہوگی. مکرمی سامعین، لجنۃ القراء کے 37ویں سالانہ مسابقہ کی دوسری، تیسری اور چوتھی ان 3 مجالس میں اب تک قراءات کی محفلوں پر وارد ہونے والے 4 اعتراضات اور ان کے مفصل، مدلل، کافی اور شافی جوابات فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس سرہ کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں. مزید تسلی کے لیے رجوع کرنا چاہیں تو دیکھیے کتاب اسلام میں قرآن مجید کا مقام، صفحہ 161 تا صفحہ 173، مؤلفہ حضرت مولانا قاری و مقری احمد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر القراء، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک. معزز سامعین، اب اس مجلس کے آخری مصاحب مولوی عرفان الحق کھلوڑی
मुताल्लिम दर्जे तखस्सुस फिल क़िराअत को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और अपनी मुतय्यना रिवायत में कुरान मुबीन की तिलावत तीनों कैफियात क़िराअत में पेश फरमाएँ। फ़र्अ अव्वल मुसाहिम नंबर 4 मौलवी इरफानुल हक खुलवड़ी। सलमान काकरिया के लिए कारी तनवीर साहब की जानिब से 400, उनके वालिद गिरामी की तरफ से 500 रुपये। एक लिफाफा नीज़ मुतअद्दिद अहबाब की तरफ से मुतफर्रिक़ रुक़ूम है, मजमूई रकम 1300। मुतअद्दिद इत्र की शीशियाँ हैं और कीमती कलम है, वो आकर अपना इनाम हासिल कर लें। दाऊद वेरावली की जानिब से तारिक मलेकपुरी के लिए एक उम्दा इत्र बतौर इनाम मौसूल हुआ है। तारिक मलेकपुरी, वो भी आकर अपना इनाम हासिल करें। ले जाइए सिराज। एक मजीद लिफाफा पहुंचा है, उसमें लिखा है चौथी नशिस्त के तमाम मुसाहिमीन के लिए। इस लिफाफे में 1000 रुपये हैं। जो हजरात जिस तरह भी ताउन फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए। जी शुरू कीजिए। अना अक़रअ बिरिवायत बज़्ज़ी अन अब्दिल्लाह इब्न कसीर अल-मक्की मिन तरीक़ अबी रबीआ मिन किताबिल कामिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदन यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द। वल्लज़ीन आमनू बिल्बातिलि वकफ़रू बिल्लाहि उलाइक हुमुल ख़ासिरून। वयस्तعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. قل الحمد لله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قرأ بها الإمام الهذلي وقرأ بها الإمام الهذلي على المالكي وقرأ على الحمامي وقرأ على النقاش وقرأ على أبي ربيعة وقرأ على البزي وقرأ البزي على القواس
وقرأ على أبي الإخريط وقرأ على القسط وقرأ على عبد الله بن كثير المكي رحمهم الله تعالى. ما شاء اللہ. یہ قاری عرفان صاحب کے لیے فرحان سلمہ نے ایک انعام دیا ہے، اس کو وہاں اعلان کر کے دیجئے، وہاں ملے گا آپ کو، جہاں انعام ملتا ہے وہاں پہنچاؤ. مکرم سامعین، ہمارے مولی عرفان سلمہ نے بھی اپنی کوششوں میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی فن تجوید و قرات سے عشق نصیب فرمائے. حضرت الاستاذ نے جس کتاب کے اعلان کے متعلق فرمایا، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے نام کتاب مثالی خاتون، ہدیہ من جانب فرحان الآچھودی الی عرفان الکھلوڑی. اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں موصوف کو مثالی جوڑا عطا فرمائے، آمین. ایک قیمتی قلم بھی ہے اور عطر کی شیشی بھی اس سے چسپاں ہے، اور پیچھے 100 روپے کا نوٹ بھی. مولی عرفان الحق کے لیے متعدد احباب کی طرف سے رقوم، عطر کی خوبصورت شیشیاں اور قلم موصول ہوئے ہیں، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں. فرحان کو انتخاب کا ذوق بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. قاری تنویر بمبوی کی طرف سے مزید مولی عرفان کے لیے 300 روپے موصول ہوئے ہیں، وہ آ کر لے جائیں. عزیز طلبہ، ہماری یہ سعادت کہ لجنۃ القراء کے 37ویں سالانہ مسابقتی اجلاس کی تیسری مجلس سے ہمارے درمیان جامعہ ہاذا کے فاضل گرامی، حضرت الاستاذ کے مائع ناز شاگرد اور صوبہ گجرات کے موقر دینی علمی ادارہ دارالعلوم کنتھاریا ضلع بھروچ کے شعبہ تجوید و قرات کے نہایت مخلص اور فعال استاذ اور صدر القراء عالی جناب مولانا قاری و مقری محمد صادق صاحب آچھودی مد ظلہ العالی تشریف لائے ہوئے ہیں. میں حضرت قاری صاحب کو جملہ شرکاء اجلاس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص و منفرد انداز میں اپنے وقی تاثرات سامعین کے حضور پیش فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قابل صد تعظیم و تکریم اصحاب علم و فن، واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے تشریف لائے مضبوط دینی جذبات کے حامل بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے گنہگار کو یاد فرما کر ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. فجزاہم اللہ خیرا واحسن الجزا. ابھی ہمارے عزیز جو پروگرام پیش فرما رہے تھے، ان کی تلاوت
کی حلاوت اور چاشنی اور رس گھولتی ہوئی آواز جب ہمارے دل کے نہا خانوں میں پہنچی تو طبیعت مست ہو گئی۔ لحن داؤدی کے تذکرے ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، یہاں اس کا مشاہدہ ہوا۔ ہمارے عزیز جب تلاوت فرما رہے تھے تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے ہی جائیں اور ہم سنتے ہی جائیں، کیونکہ آپ کی تلاوت کا انداز ایسا تھا کہ جو قلب و جگر پر اثر انداز ہو کر انابت اللہ کا اور انابت اللہ کا سبب بن جاتا تھا اور عصیاں آلود دل کے لیے سیقل کا کام کرتا تھا۔ ہمارے بعض عزیزوں نے بعض آیات کو اس انداز سے پڑھا کہ جس نے ہمارے دل کو اپیل کی اور ہمارا دل لرز کے رہ گیا۔ بعض ساعات تو اس میں ایسی بھی ہمیں میسر آئی کہ جس میں ہمارا دل بھر آیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور قاضی الحاجات کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کیا، کیونکہ یہی تو دعا کے قبول ہونے کے مواقع ہیں۔ میں اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام ہی طلباء کرام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاذ الاساتذہ واجب الاحترام حضرت مولانا قاری و مقری احمد اللہ قاسمی مدظ اللہ العالی کو، کہ جن کے دم و خم سے یہ باغ و بہار ہمیں دیکھنے کو ملی۔ حضرت قاری صاحب نے اس فن کی آبیاری کے لیے بڑی تگ و دور اور محنت کی ہے، کتنی ہی راتوں کو دن بنایا ہے اور ہمیشہ اسی دشت کی سیاحی میں عمر بسر کی ہے۔ حضرت قاری صاحب کو عصر حاضر کے قراء میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ فن تجوید و قراءت کے ان قدسی صفات لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس فن کی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کے گیسوؤں کو سنوارا ہے۔ حضرت مولانا قاری و مقری احمد اللہ قاسمی ایک ایسا نام ہے کہ جس کے وقار، رفعت اور عظمت پر اصحاب علم و فن فخر فرماتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے جسے نمایاں کارناموں کی وجہ سے منفرد مقام حاصل ہے۔ ایک ایسے مصنف و مؤلف ہے جسے فن کی تحقیقی کتابیں لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک ایسے عالم ہے جس کے صحاب علم کے چھینٹوں سے دنیا قراءت مستفیض ہو رہی ہے۔ ایک ایسے مربی ہے جن کی حسن تربیت سے سینکڑوں طالبان علوم نبوت فیض پا کر دنیا بھر میں قرآنی جمالیات کو اپنی آوازوں سے اجاگر کر رہے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو قرائے کرام کی صف میں اتنے اونچے مقام پر نظر آتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسی شخصیات جو علم و فن کو دوسروں میں منتقل کرتی ہے تاریخ میں کبھی کبھی وجود میں آتی ہے۔ انہی کمیاب شخصیات میں سے حضرت کی ذات گرامی بھی ہے۔ مورخ آپ کو اور آپ کی ان عظیم خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور اس ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم حضرات، قاری صاحب اپنے زمانے طالب علمی میں شعبہ تقریر و تحریر کے زبردست شہ سوار رہے ہیں۔ متعدد طلباء اور آپ کے رفقا نے آپ سے تقریر کے گر سیکھے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شعبہ تقریر و تحریر کے سالانہ مسابقتی اجلاس میں آپ نے اپنے البیل انداز میں تقریر کی۔ جامعہ کے سابق شیخ الحدیث شیخنا حضرت مولانا اکرام علی صاحب بھاگلپوری نور اللہ مرقدہ نے 50 سے بھی غالباً زیادہ نمبرات دیے اور آپ کے حسن القاء پر تعریف و تحسین فرمائی تھی۔ قاری صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا ولی صاحب اچھودی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ہاذا کے سابق مقبول ترین اور محبوب ترین استاذ فارسی کی حیثیت سے خدمت انجام دے چکے ہیں۔ جامعہ ہاذا کے متعدد اساتذہ کرام کو مولانا مرحوم سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے والد مرحوم کی کامل مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور قاری صاحب موصوف کے علمی فیض کو بھی بعافیت جاری و ساری فرمائے۔